السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ امید کر رہا ہوں باخیریت ہوں گے سب کے سب۔ وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے کلاس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ہم نے ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا، کیا چل رہا تھا؟ جملہ فعلیہ، جس میں ہم لوگ پاس ہو گئے تھے، فعلیہ میں پاس ہو گئے تھے الحمدللہ۔ جملہ فعلیہ میں ہم نے اب تک جو دیکھا کہ ایک بار اس کو سمری کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی طرف ہم جائیں گے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ فعل جو ہے کم سے کم جملہ فعلیہ کے دو اجزاء ہوں گے جی، فعل اور فاعل۔ فاعل کی اعرابی شکل جی رفع، یعنی مرفوع ہوتا وہ، اور فاعل ہمیں دو صورتوں میں نظر آیا جی۔ کبھی تو وہ ظاہر نظر آیا تھا اور کبھی وہ ضمیر کی صورت میں نظر آیا تھا جی۔ جملہ فعلیہ چاہے وہ ماضی ہو چاہے وہ مضارع ہو، اگر ظاہر ہو جائے تو ہم صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال کر سکتے ہیں جی، صحیح ہے۔ اور اگر ہمارا ضمیر کی صورت میں ہو تو ضمیر کی صورت میں ہم 1 سے لے کے 14 تک کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب تک ہم نے پڑھا۔ بعض مقامات پر کچھ فعل کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے جی، اور مفعول کی اعرابی حالت منصوب ہوتی ہے جی، یا نصب میں ہم کر لیں، نصب میں ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ مفعول بھی دو صورتوں میں نظر آ رہا تھا، بعض تو وہ کبھی ظاہر نظر آ رہا تھا اور بعض کبھی ضمیر نظر آ رہا تھا۔ جو ہم نے پڑھا ہے یہ ہمارے پاس سمری ہے۔ اب ہمارے پاس نا کچھ شکلیں بنا کر کے آئے گا، یعنی بعض دفعہ کچھ کنسٹرکشنز کے طور پہ جو آئے گا، کچھ صورتیں ہمارے نظر آئے گی جملہ فعلیہ کا، یعنی جملہ فعلیہ کی کچھ صورتیں نظر اس اعتبار سے آئے گی کہ پہلی صورت تو بعض دفعہ یہ ہوگا کہ فعل جو ہمارا ہوگا، فعل کے بعد جو ہمارا فاعل ہوگا، فاعل کبھی ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے جی، کبھی فاعل ہمارا ظاہر ہوگا اور ہمارا مفعول بھی ظاہر ہوگا جی۔ بعض دفعہ فعل کے بعد ہمارا فاعل ظاہر نظر آئے گا اور ہمارا مفعول بھی ظاہر نظر آئے گا۔ اس کی کوئی ایک مثال دے جس میں ہمارا فاعل بھی ظاہر ہوگا اور مفعول بھی ظاہر ہوگا، یعنی عربی میں جملہ فعلیہ بیان کرے جس کا فاعل بھی ظاہر ہو اور مفعول بھی ظاہر ہو۔ ایک مثال بیان کرے جی کوئی۔ زید نے حامد کی مدد کی، زید نے حامد کی مدد کی، اس میں فاعل ظاہر ہے، مفعول بھی ظاہر ہے۔ اس کی عربی بنائے جی، زید نے حامد کی مدد کی۔ نصر زید حامدن، یعنی ہم نے دیکھا کہ ہمارا فاعل بھی ظاہر ہے، مفعول بھی ظاہر ہے۔ دوسری صورت یہ بن سکتی ہے جی کہ فعل کے بعد ہمارا فاعل جو ہے وہ تو ضمیر کی صورت میں رہے گی، لیکن جو ہمارا مفعول ہے وہ ظاہر ہو جائے گا جی، وہ ظاہر رہے گا۔ یعنی ایسا جملہ آپ کو بولنا ہے جس میں ہمارا فاعل جو ہے وہ ضمیر کی حالت میں ہوگا اور مفعول ظاہر ہوگا جی۔ جملہ بولے عربی میں، پہلے اردو بولے پھر اس کی عربی بنائیں۔ فاعل کو ضمیر کی صورت میں رکھیں گے اور مفعول کو ظاہر کر دیں گے جی، بولے۔ زید نے اس کی مدد کی، نہیں، یہاں تو ضمیر ہو جا رہا نا، فاعل کو ضمیر رکھنا، یہاں فاعل ظاہر ہو جا رہا، اس نے زید کی مدد کی، ماشاءاللہ۔ تو اس کی عربی بنائے جی، عربی بنائے۔
نہیں، اس نے زید کی مدد کی. وہ اس نے مدد کی، کس کی مدد کی جی؟ زید کی. تو زیدن، نصر زیدن. نصرہ کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے ضمیر کی صورت میں، ہے نا جی، اور ہمارا فاعل ظاہر ہے. یہ نہیں ایک صورت نظر آئی ہمیں. تیسری صورت اس کی الٹ ہو سکتی ہے جی، کہ ہمارا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اور یہ ضمیر ہو جائے جی. بعض مقامات پر ہمارا فعل کے بعد جو فاعل ہوگا وہ ظاہر ہوگا اور ضمیر جو ہوگا، جو مفعول ہوگا وہ ضمیر میں ہوگا. اس لیے کر بھی بولے جس میں ہمارا فاعل ظاہر ہوگا اور مفعول ضمیر، جس میں ہمارا فاعل ظاہر ہوگا اور ضمیر ہوگا ہمارا مفعول. کیا تھا جملہ بولا آپ نے؟ زید نے اس کی مدد کی. دیکھیں یہاں ایک چینجز آئے گا. میں کہتا ہوں نصرہ زیدن، کس کی مدد کی؟ اس کی. ہو، یہ آ رہا جی آپ کا، یہ جملہ آ رہا. لیکن عرب ایسا نہیں کرتا، عرب ایسا نہیں کرتا. جب یاد رکھیے یہ جب تیسرا کمبینیشن بہت امپورٹنٹ ہے، جب ہمارا یہ تیسرا کمبینیشن آئے، یعنی ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے اور مفعول جو ہمارا ضمیر کی صورت میں ہو، تو ایسی صورت میں ضمیر جو ہمارا مفعول ہے وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. ہاں، اور بعد میں جا کر کے فاعل آتا ہے. جیسے نصرہ زیدن ہے جی، تو اب یہ بدل کر نصرہ زیدن. یعنی نارمل ترتیب جو ہم نے پڑھا تھا جی، نارمل ترتیب جو ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کے بعد ہمیشہ فاعل آتا ہے، پھر اس کے بعد مرفوع آتا ہے. لیکن جب یہ صورتحال ہو، جب یہ صورتحال ہو تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل مفعول جو ہے، مفعول پہلے آ جاتا ہے اور فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. تو یہاں را کے ساتھ اٹیچمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا یہ ایسے ہی اٹیچڈ ہے. تو نصرہ زیدن، اس نے اس کی مدد کی، اور اس نے جو مدد کی وہ بعد میں آ رہا ہمارا فاعل زیدن. ٹھیک ہے جی. چوتھا سٹل جی، ایک ہی رہ گیا کہ فعل کے بعد ظاہر دونوں آ رہا تھا، ضمیر ظاہر آ گیا، ظاہر ضمیر آ گیا، لاسٹ کیا بچا جی؟ دونوں ضمیر. دونوں ضمیر، یعنی ایسا جملہ بولو جس کے اندر فاعل بھی ضمیر ہو، مفعول بھی ضمیر ہو. بولو جی جملہ کوئی. اس نے اس کی مدد کی، اس کی عربی بنا دے جی. نصرہ آ گیا جی، اس نے اس کی مدد کی. یعنی یہ چار کمبینیشن ملے گی، اس کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا. اس کو فٹافٹ لکھ لیں، اس کی ضرورت پڑے گی. لکھ لیا باز نے؟ پھر اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں جی. ہاں لے لیجیے اسکرین شاٹ، کام آسان کرتے ہیں آپ. شارٹ کٹ لے لیے. یہ دیکھیں یہ چار کمبینیشنز کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے جی وہ ہے جملہ اسمیہ کے اندر، جملہ فعلیہ کے اندر مرکبات ناقصات کا استعمال. چار مرکبات ناقصات ہم نے پڑھے تھا جی. کون کون سا پڑھا ہم نے جی؟ مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری. جب جملہ اسمیہ پڑھے تھے ہم نے تو مبتدا اور خبر کی جگہ پر سب سے آخر میں جا کر کے ہم نے استعمال کیا تھا کیا جی؟ مرکب جاری. آج ہم اس کو الٹا کرتے ہیں، یعنی آج پہلے مرکب جاری کا استعمال کریں گے. پہلے مرکب جاری کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. مرکب جاری جب ہم اس نے استعمال کیا تھا تو جملہ اسمیہ کے اندر کیا بن کر آیا تھا جی؟ وہ مبتدا بنا تھا یا خبر بنا تھا؟ کیا بنا تھا؟ خبر بنا تھا. مرکب جاری کی بات کر رہا ہوں میں. مرکب جاری جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا تو مرکب جاری کیا بنا تھا؟ مبتدا بنا تھا یا خبر بنا تھا؟ خبر بنا تھا. ابھی آپ کو خبر لوں سب کی، متعلق بن کر آیا تھا. ہاں متعلق کیا بن کر آیا تھا جی؟ کیا بن کر آیا تھا؟ متعلق بن کر آیا تھا.
لاسٹ ٹائم میں نے سورہ اعراف کی ایک آیت کروائی تھی، جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو کہا سجدہ کرنے کو، تو اس نے کہا تھا انا خیر منہ، انا خیر منہ. تو یہاں وہ منہ کیا تھا جی؟ متعلق تھا نا، مبتدا اور خبر نہیں بنتا، متعلق بن کر آتا، یہ ہمیشہ یاد رکھے، جار مجرور. اس کے بعد ایک جملہ فعلیہ اس نے کہا تھا جی، کیا کہا تھا جی اس نے؟ ہاں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. کون سا کمبینیشن؟ یہ 4 کمبینیشن میں تھے. کون سا کمبینیشن ہے؟ کمبینیشن کون تھا؟ ابھی جو میں نے 4 کمبینیشن کروایا، یہ جملہ فعلیہ ہے نا، جملہ فعلیہ کا کون سا کمبینیشن ہے؟ یہ 4 کروایا تھا میں نے. ارے کمبینیشن پوچھ رہا ہوں میں، ابھی 4 کمبینیشن کروایا نا میں نے، جہاں چوتھا ہے، یعنی دونوں ضمیر کی صورت میں. خلقتا، تو نے پیدا کیا. انتا، فاعل انتا ہے جی، اور مفعول نی، متکلم ہے، ٹھیک ہے نا، واحد متکلم ہے، یعنی آخری صیغہ، یعنی 4th نمبر، دونوں ضمیر کی صورت میں. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. کس سے جی؟ من نارین، تو نے مجھے پیدا کیا نار سے. جی جار مجرور، مرکب جاری، جملہ فعلیہ کے اندر آ گیا جی. کیا بن رہا ہے جی؟ یہ تو نہ فاعل بنا نہ مفعول بنا. جملہ اسمیہ میں کیا بن کر آیا تھا؟ یہ جملہ اسمیہ میں کیا بن کر آیا تھا؟ ارے جملہ اسمیہ میں کیا بن کر آیا تھا؟ یہ جار مجرور، مرکب جاری. جملہ اسمیہ میں کیا بن کر، ابھی تو بولا میں نے، کیا متعلق بن کر آیا تھا. لہذا جملہ فعلیہ کے اندر بھی یہ متعلق بن کر آئے گا جی. آ گیا؟ کلیئر ہے؟ یعنی جملہ اسمیہ میں جس طرح سے جار مجرور یعنی مرکب جاری متعلق بن کر آیا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے جملہ فعلیہ کے اندر بھی مرکب جاری جار مجرور جو ہے وہ متعلق بن کر آئے گا. اور یہ نارمل متعلق خبر کے اس میں خبر کے متعلق ہوا کرتا تھا، اور یہ نارملی فعل کے متعلق ہوتا ہے. فعل کے متعلق ہے نا، خلق پیدا کرنا، نار سے پیدا کرنا، تو اصل میں اس کا فعل کے ساتھ جڑ رہا ہے نا اس کا تعلق. تو اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ نارمل فعل کے ساتھ ہی ہوتا ہے جی. ایک ہو گیا مرکب جاری ہمارا کلیئر. مرکب جاری کیا بن کر آئے گا جی جملہ فعلیہ میں؟ متعلق بن کر آئے گا. ماشاءاللہ، چلے ایک مکمل ہو گیا الحمدللہ. باقی بچے کتنے جی؟ 3. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، 3 کو بھی کرتے ہیں آج. دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہے جی. پہلا مرکب اشاری. مرکب اشاری کے اجزاء کتنے تھے جی؟ کس کو یاد ہے؟ مرکب اشاری کے 2 اجزاء تھے، کون کون سے تھے؟ اشارہ اور مشارون الیہ. اشارہ اور مشارون الیہ. رول ماشاءاللہ چاروں اعتبار سے مطابقت کرے گی. ایک جملہ ایک مرکب اشاری بیان کرے، یہ لڑکا، اس کی عربی بنا جی. ہاذا الولد، ہاذا ولد نہیں ہوگا. ہاں مرکب ناقصی تو بول رہا ہوں میں. رفع میں رکھوں گا تو ہاذا الولد، ہاذا الولد رفع میں رکھوں گا تو فاعل کی جگہ پر اگر میں اس کو رکھوں تو فاعل کی جگہ پر رفع آتا ہے، اور اگر مفعول کی جگہ پہ رکھا تو مفعول کی جگہ پر اگر میں اس کنسٹرکشن کو رکھوں تو کون سی اعرابی حالت میں آئے گا؟ مفعول، ہاں نصب میں آئے گا. نصب بھی بنا جی. اس کا نصب کیا آ گیا جی؟ ہاذا الولد. ہاذا کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ ہاذا کیا ہے؟ کون سا اس میں؟ مبنی اس میں. یہ رفع نصب جر اس کی پہچان نہیں ہوتی. رفع نصب جر مشارون الیہ سے معلوم چلے گا. مشارون الیہ حالت رفع میں، لہذا یہ بھی حالت رفع میں. یہ ہاذا حالت نصب میں. کیوں؟ کیونکہ مشارون الیہ حالت نصب میں. ایک ہمارا کنسٹرکشن تیار ہے مرکب اشاری. دوسرا کیا جی؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی بولے جی کوئی ایک جملہ
आई मीन जुमला उर्दू वाला एतबार से, अरबी वाला एतबार से नहीं। जुमला मुरक्कब तौसीफी के दो अज्जा, मौसूफ और सिफत। रूल क्या जी? सिफत मौसूफ को फॉलो करेगा इस्म के चारों एतबार से, यानी सेम रूल है। एक मुरक्कब नाकिस बोले जो मुरक्कब तौसीफी हो, फटाफट बोले जी। नेक लड़का, माशाल्लाह। नेक लड़का की अरबी बनाए जी। नेक लड़का की अरबी बनाए जी। बोल तो दिए। मारिफा बना के लेकर आ, मारिफा बनाए। अलवलदू रफा में रखूं तो अलवलदू अस्साले, अलवलदु सालिहू, ठीक है ना जी। अलवलदु सालिहू रफा में, और अगर मफूल बनाकर लाऊं तो इसकी नसब क्या होगी जी? अलवलदस सालिहा, सही है जी। तीसरा क्या बचा? मुरक्कब इजाफी। मैं कहता हूं जैद का लड़का, क्या होगा जी? इब्नु, इब्नु जैदिन। रफा में रखूं तो इब्नु जैदिन, और अगर नसब में रखूं तो जी इब्ना जैदिन। फाइल रेडी, मफूल रेडी। जर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, हमें जर की जरूरत हमें है नहीं। हमें फाइल की जगह पे जरूरत इस्तेमाल करना है, फाइल रफा में होता है, और मफूल की जगह पे इस्तेमाल करता हूं, मफूल नसब में होता है जी। माशाल्लाह। अब इसका इस्तेमाल एक एक करके हम जुमला फेलिया के अंदर करेंगे जी। जी पहला जुमला कौन बनाएगा जी? हाथ उठाएं। पहला जुमला कौन बनाएगा जी? आप ही लोग बनाएंगे, मैं नहीं बनाने वाला आज। हाँ माशाल्लाह। जुमला बनाना है, पहले उर्दू में बनाए फिर उसकी अरबी कंस्ट्रक्शन करें। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी को जो मैंने लिखा अभी, इसको एज अ फाइल लेकर आए। मुरक्कब इशारी एज अ फाइल लेकर के जुमला फेलिया बनाना है जी। उर्दू में बनाए पहले। ये लड़का, हाँ ये लड़का को फाइल बनाना है। हाँ ये लड़का को फाइल बना रहा। अब इसको जुमला बोले जी, जुमला फेलिया बोले। अब आप उर्दू में पहले बोले, पहले उर्दू में बोला। पहले जुमला तो बोले, उसके बाद कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले जुमला बोले जिसमें फाइल हमारा ये लड़का। नहीं समझ में आ रहा, मैं बता रहा हूं। मैं कहता हूं इस लड़के ने जैद की मदद की, तो ये लड़का फाइल बन रहा है। हाँ ये लड़का फाइल बन रहा है ना। इस लड़के ने मदद की जैद की, तो ये लड़का क्या बना जी? फाइल बना। माइंड काम नहीं कर रहा गालिबन, आप लोग हैंग हो रहे हैं। थोड़ा रीसेट करें अपनी जहन को और इंशाल्लाह फिर से करें। दिमाग दे, यहाँ पर बहुत जरूरी है। और आज एक तोहफा भी दूंगा इंशाल्लाह आपको कोई चीज में। फटाफट बताइए, ये लड़का को फाइल बनाएंगे और जुमला बनाएंगे जिसमें यह लड़का फाइल हो। मिसाल, इस लड़के ने मेरी मदद की, या इस लड़के ने जैद की मदद की। इस लड़के ने जैद की मदद की। हाँ अब इसकी अरबी बनाए। नसरा, ये लड़का फाइल है। पहले देखे, ये लड़का फाइल है, मुज़क्कर है, ज़मीर है या ज़ाहिर है? ज़मीर है या ज़ाहिर है? हाँ ज़मीर। जैद ज़मीर कैसे हो गया? ये लड़का कैसे ज़मीर होगी? हाँ लड़का कैसे? ज़ाहिर है। कंस्ट्रक्शन कौन सा है जी? कंस्ट्रक्शन कौन सा जो कॉम्बिनेशंस मैंने लिखवा है? फाइल भी ज़ाहिर है, मफूल भी ज़ाहिर है। पहला वाला दोनों ज़ाहिर हो गया। अब बनाए जी अरबी में कंस्ट्रक्शन। इस लड़के ने जैद की मदद की। नसरा हाज़ल वलदू, आ गया जी मफूल। फाइल हमारा हालत है हाज़ल वलदू। किसकी मदद कर रहा जी? ज़ैदन। नसरा हाज़ल वलदू ज़ैदन, फाइल बन गया हमारा।
مرکب اشاری ایز اے فائل آ گیا جی ہمارا. نصر حاذا الولد زیدن، اس لڑکے نے ہماری مدد کی، اس لڑکے نے زید کی مدد کی، معذرت اس لڑکے نے زید کی مدد کی. ماشاءاللہ صحیح ہے جی، کلیئر ہے کانسیپٹ. اچھا اگر میں کہوں اس لڑکی نے میری مدد، اس لڑکی نے زید کی مدد کی، عربی بنا اس کی، اس لڑکی نے، مؤنث بھی بنا لینا، اس لڑکی نے زید کی مدد کی. ماشاءاللہ یہی دیکھنا تھا مجھے کہ کیا کرنے والے ہیں. نصرت، اس کے بعد نصرت اس لڑکی نے، ہاذہ البنت، ہاذہ البنت زیدن. اب آپ کو سمجھ میں آیا کیوں میں نے نصرت استعمال کیوں؟ کیونکہ اب ہمارا فائل جو ہے مؤنث آ گئی، ہاذہ البنت. ٹھیک ہے نا جی، ہاذہ البنت زیدن، نصرت ہاذہ البنت زیدن. یہ شعور ہونا چاہیے آپ کے اندر. ماشاءاللہ زبردست. یعنی ہم نے مذکر بھی بنا لیا، مؤنث بھی بنا لیا، مثنیٰ بنائیں گے آخر میں جا کر کے، جمع بھی بنائیں گے انشاءاللہ. ابھی بناؤں گا تو ابھی پورا ہینگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، ابھی واحد میں لے کے چلے جی. دوسرا جملہ کون بنائے گا جی؟ دوسرا جملہ بنانا آپ کو، یہ لڑکا کو ایز اے مفعول لانا ہے اور جملہ بنانا ہے جی. جملہ بولے فٹافٹ، وقت نکل رہا ہے. یہ لڑکا ایز اے مفعول، اردو میں جملہ بولے اس پھر عربی بنائے. جملہ ایسے بولے کہ یہ لڑکا مفعول بن کر آئے گا. آواز بھی نہیں. ہاں اس نے، بولے ہاں اس نے اس لڑکے کی مدد کی. ماشاءاللہ زبردست. اب اس کو عربی کنسٹرکٹ کرے جی. اس نے اس لڑکے کی مدد کی، اس لڑکے کی مدد ہو رہی ہے لہٰذا یہ مفعول بن کر آیا. اور مدد کرنے والا ضمیر کی صورت میں، کمبینیشن کون سا؟ فاعل ایز اے ضمیر، فاعل ایز اے ضمیر اور مفعول ظاہر. ماشاءاللہ. اب اس کو عربی میں کنسٹرکٹ کرے جی. اس نے اس لڑکے کی مدد کی، نصارا اس نے مدد کی، حاذل، ماشاءاللہ حاذل ولدا، کیونکہ اب ایز اے مفعول آ رہا ہمارا. فعل فاعل مفعول. اب اگر میں سیم یہی مؤنث کی طرف کرواؤں تو اس لڑکی کی مدد کی گئی تو کیا ہوگا جی؟ غلط. اس نے اس لڑکی کی مدد کی، نصرا ہاذہ البنت، ہاذہ البنت، نصرا ہاذہ البنت، بنتا. جی کلیئر؟ کس کو ہینگ کیا جی؟ بتا میرے کو، کس کا باؤنس کیا؟ باؤنس کیا کسی کا؟ ایک دم آسان ہے، پریکٹس کریں گے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. بس آہستہ آہستہ لے کے چلے اس کو. اسی لیے سنگل ڈوز دے رہا ہوں، صرف میں واحد کا دے رہا ہوں. مثنیٰ جمع دوں گا تو اڑ جائیں گے آپ لوگ. جی یہ کلیئر ہو گیا ہمارا الحمدللہ. مرکب اشاری ایز اے فائل بھی آ گیا ہمارا اور ایز اے مفعول بھی آ گیا جی. اب نیکسٹ جملہ بنائے جی. مرکب توصیفی کی طرف آتے ہیں. جملہ بنائے مرکب توصیفی کو جو میں نے کنسٹرکٹ کیا یہاں پر، الولد الصالح، نیک لڑکا کو، نیک لڑکا کو ایز اے فائل بنایا جی. عربی بولے اس کی، نیک لڑکا ایز اے فائل ہو. اردو میں پہلے جملہ بنائے پھر اس کو عربی کنسٹرکٹ کرے جی. پہلے اردو میں جملہ بنائے. پہلے نیک لڑکے نے مدد کی، کس کی؟ فائل بھی تو آنا چلے، مفعول بھی تو آنا چاہیے. زید نے، ماشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے وہی لے لے، ایک ہی کمبینیشن کو لے گئے. نیک لڑکے نے زید کی مدد کی تو نیک لڑکا ایز اے فائل آ رہا اور مدد کس کی ہو رہی ہے؟ مفعول کی. یعنی کون ہے؟ زید. عربی بنا جی. نصارا ولد الصالح، کس کی مدد ہو رہی جی؟ زید. ماشاءاللہ. اب اگر میں اس کی مؤنث بنواؤں تو مؤنث بنا دیں گے، نصر
نصر الولد الصالح صالح زیدن، ملا کر پڑھ دیں گے اس کو، آپ توڑ توڑ کر پڑھیں تاکہ آپ کی جو رولز ہے وہ آپ کو پکا ہو جائے. نصر الولد الصالح زیدن، نیک لڑکے نے مدد کی، کس کی؟ زید کی. ماشاءاللہ، مرکب توصیفی ایز اے فاعل ہمارا آ گیا. ماشاءاللہ، زبردست. اگر میں کہتا ہوں نیک لڑکی نے زید کی مدد کی، نیک لڑکی نے زید کی مدد کی جی، بنائے جی کوئی. نصرت البنت الصالحۃ، صحیح ہے جی. زیدن موصوف صفت، صفت فالو کر رہا موصوف کو، موصوف مؤنث آ گئی، صفت بھی مؤنث آ گئی. صحیح ہے جی. یہاں موصوف ہمارا الولد مذکر تھا، موصوف بھی ہمارا، موصوف کی وجہ سے صفت بھی ہمارا مذکر آ گیا. واحد تھا، واحد تھا، ٹھیک ہے نا. مذکر تھا، مذکر تھا جی. یہ مؤنث آ گیا، مؤنث آ گئی. واحد ہے، واحد ہے جی. کلیئر ہے یہاں پر؟ کوئی کنفیوژن نہیں. مرکب توصیفی ایز اے فاعل بھی آ گیا. ہاں، مطابقت آ گئی. مرکب توصیفی ایز اے فاعل آ گیا جی. ماشاءاللہ. جملہ بولے جی. مرکب توصیفی کو ایز اے مفعول بنا کر کے لے کر آئے. مرکب توصیفی کو ایز اے مفعول بنا کر لے کر آئے. میں دوں جملہ؟ مشکل ہو رہا تو میں دوں؟ چلے بنائیں. ہم سب نے نیک لڑکے کی مدد کی. بنائے جی عربی اس کی. ہم سب نے نیک لڑکے کی مدد کی. عربی بنائے جی. نہیں، ہم سب نے. ہاں کیا نثر گھسر کر رہے ہیں جی؟ ہاں، نثر نہ، ہم سب نے مدد کی نا. ہاں، نثر نہ، کس کی مدد کی جی؟ نیک لڑکے کی جی. الولد الصالحہ، نصر نل ولد الصالحہ ملا کر پڑھیں گے تو، لیکن توڑ کے پڑھیں گے نصر نہ، ہم نے مدد کی الولد الصالحہ، نیک لڑکے کی. کلیئر ہے؟ کسی کا کوئی سوال؟ کلیئر ہے جی؟ سچ بتائیں، کلیئر ہے؟ چلے ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ. تو ایز اے مفعول بھی ہمارا مرکب توصیفی کلیئر. بچا کیا جی؟ زید. فعل چینج کرتے ہیں تھوڑا، بہت مدد کر لیے، تھوڑا مار پیٹ بھی کر لیں. مارنے والا لفظ استعمال کرنا ہے، نہیں ضربہ فعل استعمال کرنا ہے، اور مرکب اضافی کو ایز اے فاعل لے کر آنا جی. جملہ اردو میں بولے یا پھر میں دوں؟ میں دوں؟ زید کے بیٹے نے اس کو مارا. زید کے بیٹے نے اس کو مارا. مارے جی. غلط. پہلے مارنے کا فعل تو ہے، فعل ہی نہیں آ رہا. ابن زیدین کو کہاں لے کر آ رہے؟ پہلے مار بولے اس کو. ہاں، ضربا، ضربا کس کو؟ کون مار رہا ہے؟ ہاں نہیں، زید کے بیٹے نے اس کو مارا. کمبینیشن کون سا ہے؟ کمبینیشن کون سا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ. ضربا ہو، کیونکہ کمبینیشن تھرڈ. فاعل ظاہر ہے اور مفعول، سوری، فاعل ضمیر ہے اور مفعول ظاہر ہے. ایسی صورت مار ضربا، ضربا ہو، ٹھیک ہے نا جی. ضربا ہو، اس نے اس کو مارا. کس نے مارا جی؟ ابن زیدین. یہاں ایک قاعدہ بیان کر دوں آپ کو پتا ہے ابن کی الف حمزۃ الوصل ہے، لہذا جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو وہ الف گر جائے گا. ایک اور قاعدہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو الٹے پیش، کھڑا زبر، کھڑا زیر یا الٹا پیش، جب اس کو ملا کر لکھتے ہیں یہ سارے سیدھے ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ الٹا پیش چونکہ سامنے میں زبر تھا، لیکن یہاں پہ الٹا پیش کی جگہ پر ملا کر اب لکھیں گے تو یہ سیدھا پیش ہو جائے گا جی. ضربہ ابن زیدین، ضربہ ابن زیدین، زید کے بیٹے نے اس کو مارا. زید کے بیٹے نے اس کو مارا. کلیئر ہے جی؟ اور زید کی بیٹی اگر مار رہی ہو تو
جی ہاں ہاں ضربتہا کیسے ہو جائے گا؟ ضربتا کا مطلب تو تم ہوتا، تو نے مارا، زید کی بیٹی مار رہی ہے اب. ہاں کچھ ضربت ضربت ضربا ضرباں ضربو ضربت مؤنث مار رہی ہے. اب اس پہ ہو کی ضمیر بیٹھا دے. ضربت ہو بنتو بنتو زیدی، زید کی بیٹی مار رہی ہے اب جی. فاعل ایز اے ہاں سوری، کیسے اس کو مارنے والا تو مذکر کو ارے مارنے والا یہ ہے نا، یہ تو مار کھا رہا بیچارہ، جو مار کھا رہا ہے وہ تو مذکر ہے نا. ہاں یہ تو مذکر ہے نا، وہ مار کھا رہا بیچارہ، یہ مار رہی ہے. یہاں بھی یہ مار رہا تھا، یہ مار کھا رہا تھا، تو مار جو کھا رہا ہے وہ تو مفعول ہے. ہاں کیسے ہوگا؟ ہاں اگر میں کہوں آپ کو کہ اس نے اس لڑکی کو مارا، اب کیا بنے گا جی؟ اس نے اس لڑکی کو مارا بنایا کوئی، دیکھیں آپ کی ٹیسٹ. اس نے اس لڑکی کو مارا، اس نے جو مارا وہ لڑکا ہے جی. ضربا ضربہا، اس نے اس لڑکی کو مارا. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے یہاں تک؟ فائل آ گیا ہمارا. اب کیا بچا جی؟ مفعول بچا، یعنی مرکب اضافی ایسے مفعول. جملہ بولے جی کوئی جس میں مرکب اضافی ایز اے مفعول آئے، کچھ تو آپ بولے. چلے میں ہی بولتا ہوں. تو نے زید کی بیٹے کی مدد کی جی. کیا چلے اور آسان کرتا ہوں آپ کو. ان سب نے زید کے بیٹی کی مدد کی. ان سب نے زید کے بیٹے کی مدد کی. مدد کرنے والا کون؟ فاعل کون؟ ان سب نے کون ہے؟ کون سا صیغہ ہے جی؟ کون سا صیغہ استعمال کریں گے؟ ان سب نے مدد کی، کون سا صیغہ فعل کا؟ تیسرا کیا آئے گا جی؟ مدد کرنے کا. نصرا نصرا نسا نسا رو بنائے فٹافٹ. نصرو نصرو، ان سب نے مدد کی. کس کی جی؟ کس کی مدد کی؟ زید کے بیٹی کی. کیا دوں؟ ابن ابن کے اوپر کیا دوں؟ پیش ہے زبر یہ زیر؟ پیش پیش کیوں؟ کیوں پیش آئے گا؟ مفعول بن کر آ رہا نا تو ابن زیدین. یہی سمجھنا ہے. یہ نہ سمجھ میں آیا بڑا مشکل، اعراب سمجھنا بڑا مشکل ہے جی. اب دیکھیں مدد کرنے والا یہاں پہ ضمیر کی شکل میں ہے جی فاعل. نصرو، ان سب نے مدد کی ابن زیدین، زید کے بیٹے کی جی. نصرو ابن زیدین، ان سب نے زید کے بیٹے کی مدد کی. ہمارے جملے میں ترجمہ کرو، لفظی ترجمہ ہوگا ان سب نے زید کے بیٹے کی مدد کی. ان سب نے مدد کی زید کے بیٹے کی. ہاں مفعول جو آئے گا ہمارا نصب میں آئے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورا کنسٹرکشن جو ہے ایسے رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے اور جر بھی آ سکتا ہے. پہچان کیسے ہوگی؟ اس کی پہچان ہوگی مشار الیہ سے. مشار الیہ بتائے گا یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے، کیونکہ اس میں اشارہ تو ہے مبنی. ہاں ہے مبنی، اس کا کوئی چینجز ہے نہیں. یہ بتائے گا موصوف بتائے گا، چونکہ صفت تو اس کو فالو کرتا نا، تو موصوف بتائے گا کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں. اور اس کا مضاف بتائے گا کہ یہ پورا کنسٹرکشن حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں، کیونکہ مضاف الیہ تو ہمیشہ جر میں ہوتا ہے. کلیئر ہے جی سب کا سب؟ تینوں کو چاروں کو ہم نے استعمال کیا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ مرکب اشاری، مرکب توصیفی اور مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب جاری، سوری مرکب تو یہ کیا ہے جی؟ مرکب اضافی، سوری مرکب اضافی. یہ تینوں فائل بھی بن کر آ رہے ہیں، مفعول بھی بن کر آ رہے ہیں. لیکن مرکب جاری جو ہے وہ نہ تو فائل بن رہا نہ تو وہ مفعول بن رہا ہے جی. وہ کیا بن رہا ہے جی؟ متعلق بن کر آ رہا ہے، متعلق بن کر آ رہا ہے.
اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ کو، اور ماشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے آپ، لوگوں نے رٹا بھی ہوگا اور آج انشاءاللہ رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تین حرف جی مادہ کے لام، عین اور نون، اور تینوں پر وہ زبر پڑتا ہے جی، لعنا، لعنت کے معنی میں آتا ہے، لعنت، لعنا کیا معنی ہوگا جی؟ اس نے لعنت کی، اس نے لعنت کی، لعنا کی گردان اب بل گیا آسان ہے، لعنا کی گردان کون پڑھ سکتا جی؟ لعنا کی گردان کون کون پڑھ سکتا ہے جی؟ ہاں کڑے کرے، ہاں ہاں، لعنو، لعنت، لعنتا، ہاں ٹھیک ہے، لعنا، لعنا نون پر شد ہو جائے گا اور زبر ہو جائے گا، لعنا، ہاں، لعنتا، 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 لعنتما، لعنتم، لعنا، تو نے لعنت کی، لعنتا، ہم سب نے لعنت کی، لعنا ہم سب نے لعنت کی، لعنا اس نے لعنت کی، لعنت کرنے والا کون ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی، لعنت کرنے والا کون ہے جی؟ لعن اللہ، کس نے لعنت کی جی؟ کوئی غلطی سے اس کو فائل بنا دے تو کیا ہوگا جی؟ معنی پورا بدل جائے گا، جملہ کفر ہو جائے گا جی، پورا پورا سینٹینس بدل جائے گا اگر اللہ کے کسی نے زبر بھر دیا تو، بہت خطرناک ہے بھی۔ لعن اللہ، اللہ نے لعنت کی۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، فعل ماضی بعض دفعہ بد دعا دینے کے لیے بھی آتا ہے، دعا دینے کے لیے بھی آتا ہے۔ ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، لعن اللہ کا معنی ہوا لفظی ترجمہ اللہ نے لعنت کی، لیکن بعض دفعہ یہ بد دعا دینے کے معنی میں آگا۔ اور میں کہوں مثال کے طور پر کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ کی لعنت ہو، تجھ پر نہ کہوں میں تو میں کہوں اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے نا؟ کس پر لعنت ہو بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی آئے گا وہ، تو میں اس کو عربی میں کہوں لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، یعنی بد دعا دے رہا ہوں میں۔ مثال کے طور پر ہم کسی بزرگوں کا نام لیتے ہیں جو فوت شدہ ہے، جیسے امام بخاری، تو ہم کیا کہتے ہیں جی اس کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ رحیمہ اللہ، اب یہ الٹا پیش ہے، اللہ اس پر رحمت کرے، رحیمہ اللہ، رحیمہ اللہ، صحیح ہے نا جی؟ تو کیا کر رہے جی؟ ہم دعا دے رہے نا، تو یہاں پر دعا دے رہے، کون دے رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا دے رہے، کیوں دے رہے جی؟ آ رہے ہیں، لعن اللہ جی، اللہ نے لعنت کی جی، کس پر جی؟ الیہودا، کس پر لعنت کیا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کی لعنت کس پر ہو رہی جی؟ یہود پر لعنت ہو رہی ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کیوں بچے گا جی؟ نصارہ، النصارہ جی، کس پر لعنت ہوئی جی؟ لعن اللہ یہود والنصارہ، اللہ کی لعنت تو کس پر؟ یہود پر اور نصارہ پر۔ آگے کا جو فعل ہے وہ باب الگ ہے، اس کی میں اس کو پڑھایا نہیں ہوں لہٰذا اس کو نہیں کروں گا، یہ فعل ماضی ہے، اتخذو، انہوں نے بنایا۔ اب یہ لفظ اتنا ڈینجر ہے نا، تا پر زبر پڑھ رہے ہیں نا، اتخذو، خ پر زبر پڑھ رہے ہیں۔ اگر میں کہوں نا اتخذو کا معنی بدل جائے گا، مطلب ہے جانے اتخذو کا معنی ہوا ان لوگوں نے بنا لیا، اور اتخذو کا معنی میں پڑھ دوں میں تو تم سب بناؤ۔ اب کتنا ڈینجر ہے عربی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں بعض لوگ۔ عربی بڑا زبردست چیز ہے، اس کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اتخذو، ان لوگوں نے بنا لیا، کیا بنا لیجئے؟ اچھا یہ کنسٹرکشن آپ کو سمجھ رکھا، قبور انبیائہم،
कबूरा, कुबूरा, सॉरी कबूरा नहीं, कुबूरा अंबियाइहिम, उनके अंबिया के कब्रें, उनकी अंबिया की कब्रें। कौन सा मुरक्कब है जी? मुरक्कब पेचीदा, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी है लेकिन पेचीदा मुरक्कब इजाफी। कुबूरा, कुबूरा नसब में दिख रहा है, लिहाजा ये मफूल बनकर आ रहा है। कुबूरा नसब में दिख रहा ना, उन लोगों ने बनाया, क्या बनाया जी? कुबूरा अंबियाहिम मसाजिदा, क्या बनाया जी? मसाजिदा। उन्होंने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था जी। ये लानत तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद और नसारा पर किया था। आज इस लानत के मुस्तहिक कुछ मुसलमान भी हैं जी। आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम वही काम करोगे जो पहले लोगों ने किया था, हत्ता कि वो गोह के सुराख में भी दाखिल होंगे, कदम ब कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता कि वो गोह के सुराख में दाखिल होंगे, तुम भी वही काम करोगे। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, पिछले उम्मत से मुराद कौन? पिछले लोगों से मुराद कौन? यहूद और नसारा? तो आपने फरमाया वो नहीं तो और कौन? यानी जो खराबियां उनके अंदर मिली वो खराबियां उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी आई। एक शक्ल इख्तियार की। वो क्या करते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जुल मौत की वफात के वक्त में, जो वफात का जो मर्ज था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़ करके चेहरे पर रखा हुआ करते थे, और जब सांस फूलती उसको चादर को हटाते और उठ के बैठ जाते और कहते लान अल्लाहु यहूद व नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर, इत्तखज़ू कबूर अंबियाहिम मसाजिदा, इन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। क्यों? ये हदीस आखिर में क्यों बयान कर रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्यों? लोगों के बारे में ज़हन में सवाल आना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल वफात में ये बात क्यों बयान कर रहे हैं? हजरत आयशा फरमाती है कि एक दफा हम बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बीवियां बैठी हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान लेटे हुए थे और यहाँ बैठ करके आपस में बात कर रहे थे। जब हफ्सा नामी शहर में जब गए थे, हफ्सा जब ये गए थे, हिजरत करके गए थे, तो वहां हमने एक मारिया नाम का गिरजा देखा था। वहां बहुत से लोगों की तस्वीरें लटकी हुई करती थी, वहां पे बहुत से लोगों की तस्वीरें लटकी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनते उठ के बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई यही तो उनके में खराबियां थी कि जब इनके कोई बुजुर्ग फौत हो जाते, कोई इनका नेक बंदा फौत हो जाता, लोग इनकी तस्वीरें लटकाते, लोग इनकी कब्रों को पुख्ता करते और इनके ऊपर सजदे शुरू कर देते। हजरत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में हमें डरा रहे थे ये मामला कि तुम मेरे कब्रों के साथ ऐसा मामला ना करना। और आखिरी वक्त में मुस्नद अहमद के अंदर सही सनद के साथ रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनने देना। क्यों जी? कब्र का भी बुत हो सकता है। बाज लोगों को कहो कि भाई कब्रों पे सजदा ना करो, तो वो कहते हैं भाई कब्र पे सजदा, हम उसको इलाह मान के मानते हैं, उसको बुत मानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनने देना। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरा रहे हैं। क्यों डरा रहे हैं? क्योंकि ये मामला उनको खौफ था कि कहीं मेरे कब्रों के साथ इन लोगों ने यह काम ना शुरू कर दे बात के दौर में। और ये हो जाता, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुआ ना मांगते ना, तो आज सऊदी अरब के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मदीना के अंदर जो कब्र मौजूद है, आज वहां भी लोग मज़ारात बना के बैठा हुए रहते, बहुत बड़ा मज़ार बन के बैठा हुआ रहता वहां पर, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ ना किए होते। खैर, आते इस हदीस को अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने एनालाइज कर लिया, उम्मीद कर रहा हूं अब ये हदीस आपको ज़हन से उतरेगा नहीं कभी। और एक चीज जी, एक तो यहूद और नसारा पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत किया। अब देखिए जी, यहां अल्लाह लानत कर रहा था, अब कौन लानत कर रहा है? देखें जी, लाना, लाना, उसने लानत की। किसने लानत की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाना रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह कौन सा मुरक्कब है जी? मुरक्कब इजाफी। क्या बनकर आ रहा है मुरक्कब इजाफी? ऐसे फाइल बनकर आ रहा है। हाँ हाँ, खबर बनकर आ रहा है। खबर बहुत लोगों को याद आ रही है, बहुत खबर देकर आए। तो लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की जी? लानत की। लेकिन इसका तर्जुमा यह होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत हो। किस पर लानत हो जी? देखिए जी, इस पर लानत कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाना, उसने खाया, उसके लिए अरबी हमने क्या इस्तेमाल किया था? फिर अकला, उसने खाया, उसने खाया। सजदा करने वाले को क्या कहते हैं जी? साजिद। इबादत करने वालों को क्या कहते हैं जी? आबिद। बैठे हुए को क्या कहते हैं जी?
40 40 ماشاء اللہ. کھانے والوں کو کیا کہیں گے جی؟ عاقل. عاقل عقل نہیں عاقل. کس پر لعنت کر رہے ہیں جی؟ عاقل کوئی کھانے والا ہوگا جی. اب عاقل اور ربا، ربا کسے کہتے ہیں جی؟ سود کو کہتے ہیں نا جی. کیوں نسب میں جی یہ عاقل اور ربا نسب میں کیوں ہے جی؟ مفعول بن کر آ رہا ہے. عاقل اور ربا، اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کے آخر میں الف ہے اس کا نسب رفع نسب جر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن محلن پہچانیں گے. اور ربا جو ہے یہ حالت جر میں کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ بن کر آیا. محلن پہچان لیجیے. کس پر لعنت کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی لعنت ہو. کس پر؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی کس پر؟ عاقل اور ربا، سود کھانے والے کے اوپر. بہت ڈینجر چیز ہے جی. آج مسلمان بھول بیٹھے ہوئے ہیں. آج مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ سود حرام اللہ رب العالمین نے کیا. اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے، یہ لوگ بھول بیٹھے ہوئے. سود کو نئی نئی شکل میں لایا جا رہا ہے نا جی. اردو میں اور فارسی میں اس کو سود کہتے ہیں، عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں. اگر آپ اپنے محلے میں لوگوں کو سمجھائیں نا کہ سود نہ کھایا کرے، سود اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہوا، تو کیا کہیں گے جی آپ کو؟ سود کے بغیر کام چلتا ہے؟ سود نہیں کھائیں گے تو کام چلے گا؟ اب دیکھیں پہلے یہ مکمل کر لوں، پھر اس کے بعد ایک بہت زبردست چیز بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. آپ نے یہاں نہیں رکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت یہاں پہ نہیں روکی، صرف اس کے اوپر نہیں روکی، آپ نے ایک اور لوگوں پہ لعنت کی، ایک اور پہ اوپر جی. موکل کہتے ہیں، موکل، موکل کہتے ہیں کھلانے والا، کھانے والا. یہ کھانے والا موکل کہتے ہیں کھلانے والا، جس کو کھلایا جا رہا ہوگا، جس کو کھلایا جاتا ہے. موکلہ جی. موکلہ، اور جو کھلا رہا ہے، جو سود کھلا رہا ہے. عاقل اور ربا، سود کھانے والا، اور جو اس کو سود کھلا رہا ہے. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ربا کی طرف جا رہی ہے. اس کا کھلانے والا، اس کو کھانے والا، اس کو کھلانے والا. ٹھیک ہے جی. چلے، ساجد کس کو کہتے ہیں جی؟ سجدہ کرنے والا کو. کھانے والا کو عاقل کہتے ہیں جی. لکھنے والوں کو کیا کہیں گے جی؟ کتبہ فعل ہے تو کتبہ سے لکھنے والا کیا ہو جائے؟ کاتب. وکاتبہ، اور اس کے لکھنے والے کے اوپر بھی. وہ کہاں بچ کے جائے گا؟ وہ جو لکھ رہا ہے وہ بھی آئے گا. چوتھا جو آ رہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک کنسٹرکشن کراؤں، اس کے بعد اس کو چلتے ہیں. میں نے کہا ایک جملہ بنایا جی. ہاں مفعول، سب مفعول بن کر رہا. دیکھیں نا یہ بھی زبر میں، یہ بھی زبر میں، یہ بھی زبر کے ساتھ، یعنی سب نسب، نسب میں دکھ رہا جی. ہاں سمجھا نہیں، کیا بولے؟ نہیں وہاں واو کے ساتھ لگا نا، معطوف الیہ کے ساتھ لگا ہوا، لیکن واو لگا ہوا. عقل اور ربا وموکلہ وکاتبہ، معطوف الیہ کے ساتھ. ماشاءاللہ. اچھا میں کہتا ہوں، جیسے ہم نے اس وقت بھی تھوڑا بنا کہ اس نے زید کی بیٹی کی مدد کی، میں کہتا ہوں میں نے اب بنائے، میں نے اس کے بیٹے کی مدد کی. عربی بنائے جس کی، میں نے اس کے بیٹے کی مدد کی. نصرت ابنہ. صحیح ہے کہ غلط ہے جی؟ بتا دیجیے گا، غلط بھی کر سکتا ہوں میں. صحیح ہے. نصرت ابنہ، نہیں کیوں نہیں، ہم انسان ہیں، ہم بھی غلطی کرتے ہیں. نصرت ابنہ، میں نے اس کے بیٹے کی مدد کی. ماشاءاللہ. میں نے اس کے 2 بیٹوں کی مدد کی جی. دیکھیں کس کا دماغ چلتا ہے جی. اس کے 2 بیٹوں کی. ابن ایک بیٹا، ابنانی 2 بیٹے. نسب میں آئے گا، مضاف بھی بن کر آئے گا، تو ابنانی کا نسب کیا ہو گیا جی؟ ابنینی. مضاف بن کر آئے گا، نون کیا ہوگا اس کا؟ بچا کیا پیچھے؟
ابنئی، اب کیا دوں جی ہو کے اوپر ضمیر؟ ہی، ہو، ہا، کیا دوں؟ کیوں؟ ابنئی، ابنئی ہو، ابنئی ہاں، ابنئی ہی، کیا آئے گا جی؟ ہو سے پہلے اگر یا ساکن آتا تھا تو ہو کے اوپر کیا آتا تھا جی؟ فی ہی، یاد کروایا تھا میں نے، فی ہی۔ نصرت ابنئی ہی، میں نے اس کے دونوں بیٹوں کی مدد کی۔ کیسے جو آ گیا ابنئی ہی؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ تو نہیں سمجھ میں آیا۔ ہاں میں معلوم ہے میرے کو نہیں سمجھ میں نا، پہچان ہوتا۔ دیکھیے جی، ابنن، ابنن، چلے، ابنانی، ٹھیک ہے جی، اس کی نسب کیا ہوگی؟ اب نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو مضاف بنا کر کے لے کر آؤں تو کیا آئے گا جی؟ میں نے کیا بتایا تھا؟ مضاف پر مثنی اور جمع سالم کا نون، جمع سالم اور نون ڈراپ ہو جائے گا۔ نون ڈراپ کرے جی اس کا، کیا بچا جی اس کے پاس؟ ہے نا ابنئی ہو گیا نا، ابنئی۔ اب ابنئی مضاف بن رہا ہے، دو بیٹے، اس کے دو بیٹے مضافیلے بن کر آ جائیے۔ مضافیلے لگائے کس کا؟ اس کے دو بیٹے، اب نہیں ہی، اب نہیں ہی، میں نے اس کے بیٹوں کی مدد کی، میں نے اس کے بیٹوں کی مدد کی، جمع بنا جی۔ اب دیکھتے ہیں اب اس کو کس کا آتا ہے، یہ اوپر بنا دے رہا ہوں میں۔ نصرتو ابن، ابنن، ابنانی، بنونا، پڑھاتے جی میں نے، بنونا، نسب کیا ہوگا جی اس کا؟ بنینا، بنینا، بنینا۔ اب اس کا میں مضاف بنا کر کے لے کر آؤں، نون گر گیا جی، کیا بچا؟ بنی، اس کے بیٹے، نصرتو بنی ہی، نصرتو بنی ہی۔ بنینا بنا دیا میں نے، بنونا ہوگا۔ نصرتو بنی ہی، نصرتو ابنہ، میں نے اس کے ایک بیٹے کی مدد کی۔ نصرتو ابنئی ہی، میں نے اس کے دونوں بیٹوں کی مدد کی۔ نصرتو بنی ہی، میں نے ان کے بیٹوں کی مدد کی۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر؟ کوئی کنفیوژن؟ سمجھ رہا ہوں، سمجھ میں بہت گرا گزر رہا ہے بہت لوگ، بہت سمجھ رہا ہوں میں جی۔ کاتب لکھنے والے کو، عاقل کھانے والے کو، ساجد سجدہ کرنے والے کو، شاہد، شاہد گواہ دینے والوں، ایک شاہد، دو شاہد جی، شاہد، شاہدانی، شاہدانی، ٹھیک ہے نا جی، شاہدانی، دو شاہد کے، شاہدینی، نسب میں مضاف بنا کر کے لے کر آؤں، کیا بچا جی پیچھے؟ شاہدئی، شاہدئی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے دونوں گواہوں پہ، وشاہدیہ، وشاہدیہ، اور اس کے دونوں گواہوں کے اوپر۔ اور آگے فرمایا وقال ہم، وہ تمام کے تمام، سواؤن، سب برابر ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی میں تو کھا رہا ہوں، کھلا یہ رہا ہے، لعنت حقیقت میں یہ ہے، لعنت رحمت کی الٹی اپوزٹ ورڈ ہے جی، لعنت رحمت کی الٹی اپوزٹ، یعنی رحمت سے محروم ہو جانا، رحمت سے محروم ہو جانا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اپنے محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہوگا. لوگ اپنے محض اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابہ نے بڑا جرت کر کے یہ پوچھ لیا، ولا انت، اور آپ بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی نہیں، جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھ پہ نہ ڈھانپ لے تب تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. اب مجھے بتائیں کہ یہ بندے کبھی جنت کا محروم مستحق بن پائیں گے؟ جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اور ان کے اعمال کے جنت میں لے جائیں گے جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو؟ وہ تو دنیا پہ لعنت کا مستحق بن رہا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم. اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 کے اندر زبردست ایک واقعہ بیان کیا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو. جب اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا، اور آج کے دور میں بھی، آج وہ یہود و نصارہ سے کم تر تھوڑی ہے مسلمان آج. جب اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سود لینے سے اور سود کھانے سے حرام قرار دیا، تو کچھ لوگ تھے جو سود کھاتے تھے. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بڑا پیارا واقعہ بتایا، الذین یأکلون الربا، اور یقیناً جو لوگ ربا کھاتے ہیں، یأکلون، اب یہ فعل مضارع جب پڑھیں گے بعد میں ہمیں سمجھ میں آئے گا کیا یہ. جو لوگ ربا یعنی سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم، بلکہ وہ اس طرح کھڑے ہوں گے، الذی یتخبطہ الشیطان، جیسے کہ ان کو کسی شیطان نے چھو کر کے، من المس، چھو کر کے مدہوش بنا دیا ہوگا، پاگل کر دیا ہوگا. یعنی وہ اس طرح کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، یا آج دنیا کے اندر بھی دیکھیں آپ، اسی طرح کا نظر آئے گا ان کو کہ جیسے کوئی پاگل مدہوش کر دیا ہو، شیطان نے چھو دیا، باولا ہو گیا ہوگا. ذالک، اور وہ اس لیے ہے، ذالک وہ اس لیے ہوگا، بأنہم، کہ وہ لوگ ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما، یقیناً، البیع مثل الربا، جو تجارت ہے، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے نا. تجارت میں بھی ہم 1 لاکھ روپے لگائیں گے تو 20,000 کا پروفٹ، صحیح ہے نا جی. اور سود میں بھی ہم نے کسی کو 1 لاکھ روپے دے، 20,000 کا پروفٹ. تو بھائی حرج کیا ہے؟ یہود کہتے تھے، کیونکہ یہود تو اس وقت بہت بڑے سود خور تھے نا، ان کا بہت بڑا بیپار تھا سود کا. تو جب ان کو سود حرام قرار دیا گیا تو بعض یہود آ کر کے بولے کہ مسلمان سود کو حرام کر رہے. بھائی کیسے سود حرام ہوگا؟ بھائی تم جو بزنس کرتے ہو، جو البیع جس کو بزنس کہتے ہیں عربی کے اندر، جو بزنس کرتے ہو وہ بھی تو سود کی طرح ہے نا. پروفٹ ہی تو مقصد ہے نا جی. مقصد یہ ہے کہ تم 1 لاکھ روپے لگا رہے ہو، سامان خرید کے لگا رہے ہو، تم اس کو بیچ رہے ہو تو 20,000 روپے مل رہا ہے آپ کو. میں بھی کسی کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں تو اس کے بدلے میں 20,000 روپے لے رہا ہوں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہی آپ کو آج مسلمان نظر بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے نا کہ بھائی ہم بزنس تو کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی تو سود ہی ہو گیا نا. اللہ رب العالمین نے کوئی لاجیکل جواب نہیں دیا اس کا. اللہ رب العالمین نے کوئی لاجیکل جواب نہیں دیا، اپنا حکم بیان کیا. کیوں؟ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ نے کہا وحل اللہ بیع، بلکہ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو، وحرم الربا، اور ربا کو حرام قرار دیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کو نظر آ جائے نا، ان سے سوال کریں. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی سود بھی تو بزنس کی طرح ہی ہے نا، ان سے ایک سوال کریں. مثال کے طور پر آپ کو دیتا ہوں، ایک بندہ ہے بڑا پریشان بیٹا، بیچارے کی نکاح نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بیچارہ نکاح نہیں ہو رہا، بڑا پریشان بیٹا ہوا، اس نے آپ سے بولا بھائی مشورہ کرو، بھائی کیا کروں، نکاح نہیں ہو رہی ہے. تو معذرت کے ساتھ آپ نے ان کے مشورے میں یہ کہہ دیا کہ ایک کام کرو، نکاح نہیں ہو رہی ہے، تمہاری بہن ہے، اس سے نکاح کر لو. کیا خیال ہے؟ کیا بولے گا اگلا سے؟ وہ تھپڑ مارے گا کھینچ کے، لات گھوسا بھی چلا دے گا، بولے کیا فالتو بات بک رہا ہے. یہی نہ کرے گا جی. آپ کسی کو سجیشن کرنے کے لیے بلایا آپ کو کسی بندے نے، آپ کا دوست نے، اور بولا بھائی میری نکاح نہیں ہو رہی ہے تو مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں. آپ نے سجیشن کر دیا کہ اپنی بہن سے نکاح کر لو، کیا پرابلم ہے؟ تو وہ کھینچ کے تھپڑ لگا دیا آپ کو، مار بھی کھا لیا، ماشاءاللہ تھوڑا کھا بھی لیا کرے مار. اس کے بعد آپ نے مار کھا لیا، اس کے بعد بولا کہ ٹھیک ہے تو ناراض ہو گیا، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے ایک سجیشن دیا، تم ناراض ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک کام کرو اپنے کزن سے نکاح کر لو. کزن سے نکاح جائز ہے نا جی، ہے تو بہن ہی نا. تو بیچارہ سوچنے میں مجبور ہو گیا، بولا کہ ہاں یار یہ بات تو میں نے سوچا ہی نہیں، میری کزنس ہے، بہت ساری میری چچیری بہن ہے، اس سے نکاح کر لو، تو اللہ نے اجازت تو دی ہے نا، میری بات کی تصدیق کرے، صحیح بات ہے نا. آواز آ رہی میری؟ ہاں. تو آپ نے سجیشن یہ دیا کہ کام کرو اپنے کزن سے نکاح کر لو. وہ بولا کہ ٹھیک ہے بات تمہاری صحیح ہے، لیکن پہلا والا غلط تھا.
تو آپ نے تھوڑی دیر بعد اس کو بولا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلا بات تو نے مارا، دوسرا میری بات مان لی، ایک بات بتاؤ پرابلم کیا؟ دونوں تو سیم ہی ہے نا، وہ بھی لڑکی یہ بھی لڑکی، وہ بھی ہم عمر یہ بھی ہم عمر، جو ضرورتیں پورے اس سے ہوگی اس سے وہی ضرورت تم اس سے پوری کر سکتے ہو کیا جی؟ دونوں سیم ہی ہے نا؟ جواب کیا آئے گا؟ جواب کیا آئے گا؟ ایک حرام ہے ایک حلال ہے، بہن میری اوپر حرام ہے، کزن میرے اوپر حرام نہیں ہے، مثل دونوں ایک ہی ہے، فائدہ دونوں سے ایک ہی ہوگا۔ تو جو یہ لوگ کہتے ہیں نا، تو ایک کام کرو، جو تم کہتے ہو نا کہ سود بھی بزنس کی طرح، تو ایک کام کر لیا کرو، اپنی بہن سے نکاح بھی کر لیا کرو، ایک ہی ہے نا۔ پھر جواب یہ مت بولنا کہ نہیں اللہ نے حرام قرار دیا بہن کو اور اس کو جائز قرار دیا، تو پھر یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں نا، اللہ نے یہی تو کہا کہ دماغ مت لگاؤ، زیادہ کھوپڑی مت لگاؤ، اللہ نے حکم دے دیا نا، بس چپ چاپ مان لو، لاجک کے پیچھے پڑھو گے گمراہی میں اٹکو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں نا، ان کو یہ جواب دے دیا کریں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں جی، سود کے 70 درجے ہیں، سب سے نچلا درجہ جو ہے نا ماں سے زنا کے برابر ہے۔ کوئی کرتا ہے زنا؟ نہیں کرتا نا زنا اپنے ماں کے ساتھ؟ گھن آئے گا نا سونے میں بھی، پھر سود لیتے وقت گھن کیوں نہیں آتا ان کو؟ بتایا کرے۔ مثال دیتا ہوں، ہم کیوں بولے جی، ہمارا کیا مقصد، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کہ بھائی سود حرام ہے؟ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا ہوگا، معذرت کے ساتھ وقت لے رہا ہوں تھوڑا، 5 منٹ اور لے لوں۔ ہم کیوں لوگوں کو منع کریں بھائی سود مت کھاؤ، کھانے تو مرنے تو جہنم میں جانا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ مان لو کہ گھر میں بغل میں پڑوس میں آگ لگ گیا جی، آپ کا ایک پڑوس ہے، پڑوس میں بہت بڑا آگ لگ گیا، کیا کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ؟ آپ دروازہ بند کر لیں گے، دھواں اڑ رہا، دھواں آ رہے، منہ پہ بند کر لیا، ماسک بند کر لیا، ناک بند کر لیا، آنکھ بند کر لیا، لیکن سانس تو لینا نا آپ کو، دروازے بھی بند کر لیا لیکن آنکھ بڑا تیز لگا ہوا جی، کیا کریں گے آپ دوڑیں گے، دوڑیں گے، اس کو بجھائیں گے آپ کہ بھائی اگر وہ آگ وہاں لگا ہے نا تو آگ میرے گھر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آگ وہاں لگا ہے، پھیلی تو میرے گھر میں بھی آ سکے گا، ہم بھاگیں گے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرندازی ہوا، ایک ناؤ تھا، ایک ناؤ کے 2 لیول تھے جی، ایک نیچے ایک اپر لیول، قرندازی ہوا کہ اس میں سے کون سا ٹیم اوپر بیٹھے گا کون سا ٹیم نیچے بیٹھے گا، 2 قبیلے تھے۔ اس کے بعد قرندازی کے بعد ایک ٹیم اوپر گیا اور ایک ٹیم نیچے آ گیا، سمندر پہ ناؤ چلنے لگا، کچھ دیر کے بعد اس ناؤ کے اندر چھید ہو گیا، نچلے والے حصے پہ، اوپر نہیں نچلے والے حصے پر، نچلا والا حصہ کچھ نہیں کر رہا جی، چھید ہو گیا، پانی ڈھوکے جا رہا، نچلا والا بندہ کچھ نہیں کرے گا، اوپر والا بندہ کیا کرے گا جی؟ بیٹھ کے دیکھے گا، اترے گا نا نیچے، اترے گا نا نیچے، نیچے والا کچھ نہیں کرا، مر میرے کو کیا بھائی، لیکن یہ ناؤ ڈوبے گا تو میں بھی مروں گا، صحیح ہے نا جی؟ یہ ناؤ ڈوبے گا تو میں بھی مروں گا، تو وہ بھاگتا ہوا آئے گا، بھائی تو کچھ نہیں کر رہا، کم سے کم میں تو کچھ کروں، تو وہ آ کر کے روکے گا اس چیز کو، اس چھید کو بند کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اگر وہ ناؤ ڈوبا تو اس کے ساتھ وہ بھی ڈوبے گا۔ تو اگر آپ کے گھر میں اگر کوئی سود کھا رہا ہے نا، سود لے رہا ہے نا، سود دے رہا ہے نا، تو یہ نہ سوچے وہ کھا رہا ہے نا میرے گھر میں تو کیا پرابلم، میرے بچے تو نہیں کھا رہے نا، میرے ہسبینڈ تو نہیں کھا رہے نا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہے آپ کے گھر کا بندہ، وہ آگ وہاں لگا یہاں بھی آ جائے گا کچھ دیر میں، یہ تصور کرے ذہن میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی جو ہم نے کچھ پڑھا۔ اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو پڑھ چکے ہوئے ہیں پہلے سے، ایک مزیدار چیز کرواتا میں آج آپ لوگ کے لیے، وقت تو ہے نہیں لیکن اگر آپ اجازت دے تو، باقی ایسے الحمدللہ کلاس ختم ہو گیا، جانے کو من ہو تو جا سکتے ہیں، جن کو ایک نیا چیز سیکھنا ہے تو وہ میں ان کے لیے سکھا سکتا ہوں جی۔ ایک ہم نے مضاف پڑھا ہے جی، فعل کے اندر ہم نے یہ جملہ اس میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو مرکب ناقص میں ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا مضاف، مضاف پڑھا تھا نا جی ہم نے، ایک ہوتا فعل کے اندر مضاعف، کیا ہوتا جی؟ مضاعف۔ میں اس کو نارمل پڑھا دے رہا ہوں آپ کو انٹرسٹنگ کے لیے، اس کو الگ سے ٹاپک میں پڑھایا جاتا ہے، صحیح اور غیر صحیح فعل، وہ میں نہیں کروا رہا ہوں، میں سے ایک آسان سے بنا رہا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا آپ کو کر کے۔ مضاعف ایسے افعال کو کہتے ہیں، جیسے نارملی میں نے بتایا تھا کہ فعل کے کم سے کم 3 حروف ہوتے ہیں، مادہ حروف جو ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں 99.99%، تو ان جو فعل کے حروف ہوتے ہیں نا، ان حروف کے اعتبار سے فعل کے 3 اقسام ہوتے ہیں جی۔
فعل کے 3 اقسام ہوتے ہیں. ایکچوئل 9 اقسام ہوتے ہیں، صحیح اور غیر صحیح، اور غیر صحیح کے اندر 3 اقسام ہوتے ہیں. اس میں سے دوسرا قسم ہے یہ جی. دوسرا قسم وہ ہوتا ہے جس کے اندر فعل کے جو مادہ ہے نا جی، مادہ حرف ہے نا جی، وہ حرف ریپیٹ ہو جاتا ہے. مثال ایک لفظ ہے جی ببر. ببر شیر بولتے ہیں نا جی ہم، 2 بار آیا دیکھیے با با را، با با را. ایک ہوتا ہے جی سلاس، ایک ہوتا ہے جی مدد. مدد ہے نا جی، مدد کرنے کا معنی میں آتا ہے نا جی. اچھا اگر کوئی بندہ کنویں میں گرا ہو تو اس کی مدد کیسے کریں گے ہم؟ اس کی کھینچ کر. اگر کوئی بندہ کنویں میں گرا ہو تو ہم اس کی مدد کریں گے، کھینچ کر کریں گے نا. ہاں، تو اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اس کی علاج کی ضرورت، یعنی ایسا مادہ جس کے شروع کے 2 الفاظ ایک ساتھ آ جائے اس کو علاج کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور ایسا مادہ جس کے آخر اور پہلا اور آخری حرف ایک ساتھ آ جائے، ایک لفظ آ جائے، اس کے علاج کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جس کا آخری 2 حرف ایک جیسا آ جائے تو اس کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے. عربی میں میم، دال اور دال، اور تینوں پر وہ زبر پڑتا ہے مددا. مددا. اب مددا سے فعل آسان ہے ہمارے لیے، ہے نا جی. مددا سے فعل آسان ہے. مددا سے گردان کرے جی کوئی. مددا سے گردان کرے. مددا، مددا، مددو، مددت. ہاں دیکھیں، میں نے بتایا کہ یعنی کہ جو حروف کے مادہ ہوتے ہیں، مادہ کے حروف ہوتے ہیں جس کے آخری حرف 2 ریپیٹ ہو جائے، یعنی سیکنڈ اینڈ تھرڈ ایک جیسا آ جائے، سیم ٹو سیم، جیسے مدد کے اندر آتا ہے تو 2 دال آ گئے نا جی ایک ساتھ، تو اس کا ایک علاج ہے جی. اس کی جو گردان ہے نا، اس میں گردان میں تبدیلی آتی ہے. کیا گردان میں تبدیلی آتی ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس پر تینوں زبر پڑتے ہیں اور مددہ کی گردان کرتے ہیں جی. مددہ کی گردان کرے جی کوئی. مددہ، مددہ، مددو. ہاں، مددنا، مددتا، مددتما، مددتم، مددتی، مددتما، مددتنا، مددتو، مددنا. ہمارے لیے آسان تھا، ہم نے کر لیا الحمدللہ گردان. لیکن عرب کو بڑا مشکل ہوتا ہے گردان کرنے میں. عرب کو بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ددا ددا، ددا ددا، دودو دودو آ رہا نا جی، یہ اس کو بڑا پریشان کرتا ہے. وہ بولتا ہے بھائی ایسے نہیں چلنے والا. تو عرب کیا کرتا ہے، اس میں ایک چینجز کرتا ہے. چینج کیا کرتا ہے؟ اس کا علاج کرتا ہے. یہ اس کے نزدیک غیر صحیح فعل ہے، وہ صحیح سے ادا نہیں کر پاتا، لہٰذا اس کو صحیح کرتے ہیں. وہ اس میں تعلیل کرتے ہیں. تعلیل کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں اچھا اس کا مضارع بھی ہے لیکن میں مضارع نہیں کروا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ مضارع میں پڑھایا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. اس کا مددہ یمددو ہوتا ہے جی، یمددو بنتا ہے، تو میں نہیں پڑھا رہا ہوں، میں ابھی فی الحال ماضی کے ساتھ ہی کرتے ہیں. دیکھیں وہ کیا کرتا ہے کہ جو 2 حرف ایک ساتھ ہے نا جی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک حرف یہ بھی ہے، دونوں ہیں. یہ بول رہا بھائی تیرے اوپر بھی 10 روپے ہے، تیرے اوپر بھی 10 روپے، ایک کام کر تو خرچ کر دے، تو خرچ کر دے 10 روپے، وہ کھا لیتے ہیں، اور میرے جو 10 روپے ہیں وہ بعد میں کھاتے ہیں. تو اس نے اس ایک زبر کو خرچ کر دیا جی، ساکن خالی ہو گیا. اس پیسے کو خرچ، ہاں زبر کو خرچ کر دیا اس نے. وہ خرچ ہو کر کے کیا ہو گیا جی؟ ساکن ہو گیا، خالی ہو گیا وہ، ٹھیک ہے نا. اس نے اپنے زبر کو خرچ کر دیا. کیا بن گیا جی؟ مدہ. صحیح ہے نا جی. اب آپ کی عربی تھوڑی بہت آپ کو آتی ہے کہ جب ایک ساکن اور ایک حرف والا 2 حروف ایک ساتھ آ جائے، ایک ساکن ایک حرکت والا جب ایک ساتھ ساکن جم جائے، 2 حرف ایک ساتھ جم جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ شد دے کر کے ملا دیتے ہیں. یعنی اب یہ مددہ سے مدہ ہوا، اور پھر یہ مدہ سے ہو گیا مدہ. اب یہ شد ہو گیا جی، تشدید ہو گیا. مدہ عربی میں پڑھتے ہیں جی، مدہ کھینچتے ہیں، ہم بولتے ہیں نا مدہ اس پہ کھینچو. مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. ہاں الف مدہ آ، کھینچنا. تو یہ مدہ کا مطلب کھینچنا ہی ہوتا ہے، کھینچنا. اب مدہ سے گردان کرے جی. اب یہ مددہ ہم نے پڑھا نا، مددہ نہیں ہوتا ہے، وہ مددہ تھا، وہ مدہ ہو گیا، پھر وہ مدہ ہو گیا جی. مدہ، مدہ، مدو، مدت، مدتا،
मद्दता। अब छठा नंबर में आपको मुश्किल हो गया, छठा नंबर में आप क्या पढ़ेंगे जी? हाँ, तो छठा नंबर इसी के सीगे से क्या करना रहती है? मददा, मददा, मददू, मददत, मददता। छठा क्या बना है ना? छठा क्या बना इससे? मदद, मदद हो गया, मददना। बस अब छठा सीगा से वो नॉर्मल पड़ता है, मददना, मददता, मददतुमा, मददतुम, मददती, मददतुमा, मददतुन्ना, मददतु, मददना। यानी वो 5 गर्दान मद्दा के साथ पड़ेगा। 5 गर्दान मद्दा के साथ पड़ेगा और बाकी नॉर्मल पड़ेगा। वो ये चेंजेस करता है इसको मुदाफ। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे देख। हाँ, यानी 14 सीगे जो थे उसके नजदीक, उस 14 सीगों में 5 सीगों को गैर सही समझ करके उसको सही किया। इसको तालील कहते हैं, उसके अंदर रद्दो बदल करते हैं। तो मददा था नॉर्मल, वो फेल, मददा से क्या बन जाता है? मद्दा, और फिर उसको बोल रहा मद्दा शद बना करके। तो मद्दा, मद्दा, मद्दू, मद्दत, मद्दता। अब ये अब पॉसिबल नहीं है ना अब आपके लिए, ये गर्दन कैसे बनाएगा आप? बना पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, पढ़ाए नहीं पॉसिबल है। तो बोलता है कि ये सही है। यहां तक गड़बड़ था, 5 तक गड़बड़ को सही कर दिया, और छठा से उसने मददना, मददता, मददतुमा, मददतुम करना बंद कर दिया जी। ठीक है जी, यहां तक सही है। देखें देखिए 3 हुरूफ है जी, ता, बा और बा, ता, बा और बा, और तीनों पर वो जबर पड़ता है जी। क्या होगा जी? तबाबा। देखिए आखिर में 2 हर्फ एक जैसे आ गए, इलाज की जरूरत है ना इलाज की, तो हम तबाबा से गर्दान कर सकते हैं जी। तबाबा से गर्दान करें जी कोई, तबाबा से कर। हाँ तबाबा नहीं, अभी पहले तबाबा से करें ना, तब्बा बाद में बनाएंगे उसको हम। तबाबा, तबाबू, हाँ तबाबत, तबाबता, तबबना, तबबता, तबबतुमा, तबबतुम, तबबती, तबबतुमा, तबबतुन्ना। हाँ जी, तबबना। अब ये बाबा 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 आ रहे हैं जी बीच में, बाबा बाबा बाबा, उनको बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने क्या बोला? इलाज की जरूरत है इसकी। इलाज क्या करेंगे जी? वो बोला कि एक काम करो, अपना जेर को खर्च कर दो जी। जेर को उसने खर्च कर दिया, साकिन कर दिया, ठीक है। अब साकिन जब आपस में मिल गए तो क्या बन गया जी? अब खर्च, ये खर्च, जबर खर्च हो गया उसका, ठीक है चले। हाँ जबर खर्च हुआ, हाँ चले कोई मसला नहीं है। जबर खर्च कर दिया, साकिन हो गया, अब ये दोनों मिल गया, बोला कि अब चल 5-5 रुपए खर्च करेंगे, ठीक है। तब्बा, अब तब्बा से करे जी गर्दान, तब्बा, आहिस्ता आहिस्ता। तब का मतलब होता है, तब्बा का मतलब हलाक हो जाना होता है, वो हलाक हो गया, तब्बा हलाक हो गया। वो किसी को हलाकत का माना समझ में आता है ना, तो हलाक होना अरबी में कहते हैं ना, तब्बा वो हलाक हो गया जी। तब्बा, तब्बा, तब्बू। हाँ, अब आएगा थर्ड क्या हुआ? तब्बू। अब क्या हुआ जी आखिर में? थर्ड फोर्थ नंबर क्या हो गया? तब्बत, तब्बत, तब्बत मुअन्नस का सीखा है जी, तब्बत। तो हलाक कोई मुअन्नस ही होगा, यानी उसका जो फाइल आएगा मुअन्नस होगा। क्या फाइल आएगा जी? क्या फाइल है? क्या आएगा जी? यदा। अच्छा, यद एक हाथ, यदानी 2 हाथ, और यदानी नसब में है तो यदईनी, ठीक है। यदानी, यदानी में नून आ रहा है, हाँ यदानी में नून आ रहा है, नून गिर जाएगा उसका, तो यदा, तब्बत यदा। क्या गिर गया जी? उसके दोनों हाथ टूट गए, हलाक हो गया, हलाक हो गया जी। तब्बत यदा किसकी? यदा मुजाफ बनकर आ रहा ना जी, तनवीन भी नहीं दिख रहा, नून भी गिरा हुआ है, अलिफ लाम भी नहीं है, मुजाफ बनकर आ रहा है। आगे जी आता है अभी, अभी किसकी जी? अभी लहबिन,
ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے جی. اب یہ ابھی کیا ہے یہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک آپ کو عربی میں سنا دیتا ہوگا ابو، جیسے ہم کہتے ہیں ابو بکر، ابو ہریرہ، ٹھیک ہے نا جی، ابو تراب. تو یہ کنیت ابو کے لفظ کے استعمال ہوتا ہے. آپ کو ایک سنا دیتا ہوگا ابا، یہ ابا سنا دیتا ہوگا. ابا بکر کبھی آپ کو سنا دیتا ہوگا، ابو بکر سے ابا بکر سنا دیتا ہوگا، یا ابا تراب سنا دیتا ہوگا. صحیح ہے نا جی. اصل میں یہ حالت رفع ہے، یہ شکل رفع کی شکل ہے جی، اور یہ نصب کی شکل ہے. اور ایک ہوتا ابھی، یہ جر کی شکل ہے جی. ہاں ابھی آپ کو سمجھ میں آیا جر میں کیوں آیا؟ کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں بن کر آ رہا ہے. یادا یہ ابو لہب تھا، اب یہ چونکہ مضاف اور مضاف الیہ بن کر آیا ہے، لہذا یہ ابی لہبیوں، ابی لہبیوں وتب، سوری، اور وہ برباد ہو گیا. اس کے ہاتھ بھی برباد ہو گئے، ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، اور وہ برباد ہو گیا. وتب آیا جی مزہ یہ چیز سیکھ کر کے؟ نیا چیز یاد رہے گا کہ بھول جائیں گے؟ یاد رہے گا بھول جائیں گے؟ ہاں اب آپ کو سمجھ میں آئے گا. تبت یدا کبھی نہیں بھولو گے آپ. تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا. ہاں پڑھتے تھے سمجھ میں نہیں آتا، آپ کبھی نہیں بھولیں گے آپ انشاءاللہ. آپ جب سنیں گے ہاں گرامیٹک جی 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 مزہ آیا. مددا جو بنائے نا مددا، مددا تو یم دودو ہوتا تھی، یم دودو، تو وہ یمدو ہو جاتا. جب مضاف بنائیں گے نا یمدو. آسان نہیں ہے عربی فعل، ایڈوانس لیول میں جائیں گے تو بہت کچھ یاد آ جائے گا، نانی دادا دادی سب یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے الحمدللہ کر رہا ہوں میں الحمدللہ. تو جو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا اس میں ایڈ کر یہ میرا کورس پہ نہیں تھا، یہ میں نے ایسے آپ کو تحفہ دے دیا، آپ کو چلے تحفے میں دے دیا آپ کو. ٹھیک ہے یہ عرب بہت کرتا ہے جی. عرب ایک آتا ہے، میں نے بتایا تھا 3 طرح کے آتے ہیں جی، 3 طرح کے آتے ہیں. نام اتنا ٹیڑھا ٹیڑھا ہے کہ زبان سے نہیں نکلتا. ایک ابھی مضاعف پڑھے نا، ایک ہوتا معطل، معطل ہوتا غالباً معطل ہے وہ. اس میں ان میں وہ جو مادہ کے حروف ہے نا وہ حرف لین آ جاتے، سوری وہ کمزور حرف کو کیا کہتے ہیں جی؟ واو یا کو حرف علت آ جاتی ہے. اب جب حرف علت آتی ہے نا کسی حرف میں اندر، وہ بھی چینج ہوتا ہے، اس کے اندر بھی چینجز کرتے ہیں وہ بھی چینجز کرتے ہیں. ہاں ہاں حرف علت. یہ تو میں نے آپ کو صرف ماضی میں بتایا نا، یہ ابواب ثلاثی مزید میں بتایا میں نے. ابواب ثلاثی سوری مجرد میں بتایا میں نے، ابواب ثلاثی مجرد میں بتایا میں نے. ابواب ثلاثی مزید میں جب آپ اس کی تعلیل پڑھیں گے نا، اسی کی تو اس میں تو اور ٹینشن آ جائے گا آپ کو، تو وہ رہنے دیجیے ابھی فی الحال. ہاں وہ ٹینشن آ جائے گا، جتنا ٹینشن دے دیا یہ ٹینشن دے دیا الحمدللہ، یہ کافی ہے ٹینشن. ٹھیک کوئی سوال وغیرہ ہو تو بتا دیں. اب تبت یدا کبھی نہیں بھولیں گے. ہاں انشاءاللہ مدہ آپ نہیں بھولیں گے، مدہ کبھی بھولنا نہیں پڑے گا جی. کوئی سوال؟ اچھا یہ پڑھائیں گے اگر آپ کبھی کسی دن آپ کو کبھی موقع ملا کسی بڑے شیخ سے پڑھنے پر، تو آپ کو پورا باؤنڈ کرے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو مدرسے کا اسٹائل ہے پڑھنے کا نا، نارملی یہ چیپٹر پڑھائی نہیں جاتے، یعنی صحیح اور غیر صحیح جو فعل ہے نا اس کو نارملی پڑھائی نہیں جاتا، بس رٹوا دیا جاتا ہے کہ کچھ افعال ایسے ہوں گے جن کی گردان ایسے نہیں ایسے بنیں گے. لیکن ہمیں رٹنا نہیں ہے الحمدللہ، ہمیں سمجھنا ہے، سمجھ کے کام کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی بولے، کچھ کیا بول رہے تھے؟ کون سا سلام؟ السلام علیکم. ہاں السلام علیکم ہی تو ہوتا ہے. ہاں السلام علیکم. نہیں السلام علیکم کوئی لفظ نہیں ہے، وہ ہماری چھپڑی زبان ہے. السلام علیکم
وہ چھپری زبان ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے. یا تو آپ اس کو نکرا لے کر آئیں گے، سلامون ہو جائے گا، علیکم ہو جائے گا، سلام علیکم ہو جائے گا. یا اگر مؤنث کے لیے استعمال ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سلام کیا السلام علیکم، تو آپ نے جواب میں کہا وعلیک السلام. تو وعلیک السلام، ہاں وعلیک السلام، وعلیک السلام، وعلیک السلام. ہاں بہت. السامو تو وہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر موت ہو، ہلاک ہو جاؤ، تم موت ہو جاؤ. جی 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 جی. تو یہ لفظ استعمال صحیح سے اگر وہ جواب درست سوال صحیح کر رہا ہے تو صرف وعلیکم کہہ دیا کریں، وعلیکم کہہ دیا کریں کافی ہے. اگر وہ درست جواب دیا ہوگا تو اس کا معنی وعلیکم کا مطلب ہوتا تم پر بھی. اگر اس نے بولا ہوگا کہ تم پر موت ہو، تم پر بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی کرتے تھے، جب یہود چڑھاتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وعلیکم، تم پر بھی ہو، وعلیکم تیرے پہ بھی ہو. ٹھیک ہے. ہاں